وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. بھارت دہشت گردوں کو وسائل فراہم کر رہا ہے. افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے. افغان رجیم کو بار بار کہا گیا کہ اپنی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. افغان رجیم دہشت گرد تنظیموں کو روکنے میں مکمل ناکام ہے. نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب. کہا 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا. منظم سازش کے تحت دوبارہ لایا گیا. شرپسند عناصر کو ملک کام تباہ نہیں کرنے دیں گے. دہشت گردی ختم کرنے کے لیے سب کو لڑنا ہوگا. ٹانک میں پولیس چیک پوسٹ پر فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام. 12 خارجی ہلاک. دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی. بزدلانہ حملے میں 15 بہادر پاکستانی شہید، 12 فوجی جوان، 2 پولیس اہلکار اور محکمہ جنگلات کا 1 اہلکار شامل. ISPR نے کہا فورن فنڈڈ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی. مخالفین کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بلاول بھٹو پر تنقید. کہا مخالفین کہتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت تھی تو کام کیوں نہیں کرائے. ہماری حکومت تو تھوڑی دیر کے لیے تھی. جو 15 سال سے بیٹھے ہیں انہوں نے 1 اینٹ نہیں لگائی. کچھ لوگ کام نہیں صرف باتیں کرتے ہیں. نواز شریف کے خلاف خطرناک سازشیں ہوئی. عوام کی سپورٹ نہ ہوتی تو ہمارا نام ختم ہو جانا چاہیے تھا. نواز شریف کے منصوبے ہٹا دیں تو کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچے گا. مخالفین کی دوڑیں بتا رہی ہیں کہ نون لیگ نے آزاد کشمیر کی بازی جیت لی ہے. بلاول بھٹو نے کہا کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کرے گا. اسلام آباد اور صوبے کشمیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے. کشمیری عوام کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کا وعدہ ہے. انتخابات میں کامیابی کے بعد کشمیریوں کو پاکستانی شہریوں کے برابر حقوق ملیں گے. بلاول کی میرپور ڈویژن کے عوام سے تیر پر مہر لگانے کی اپیل. کہا 27 جولائی کو پیپلز پارٹی امیدواروں کو کامیاب کرائیں. میری بات کا برا نہ منانا. سیاسی جماعتوں میں تلخیاں ہوتی رہی ہیں. صدر نون لیگ نواز شریف کا بلاول بھٹو کی تنقید پر جواب. کہا آپ میرے برخوردار ہیں. لڑائی مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے. یہ کشمور نہیں کشمیر ہے. میرپور خاص نہیں میرپور ہے. میری وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد کوئی ترقی نہیں ہوئی. میرے دور کے کام ادھورے پڑے ہیں. ملک کے ہر منصوبے پر مسلم لیگ نون کی مہر نظر آئے گی. نون لیگ کے وزیر اعظم کے ساتھ آزاد کشمیر بھر میں جاؤں گا. ہند اور کشمیر کی سرزمین کو طنز کا موضوع مت بنائیں. پیپلز پارٹی کا نواز شریف کی تقریر پر جواب. کہا سابق وزیر اعظم کا رویہ غیر سنجیدہ اور مضحکہ خیز ہے. بیان نے کشمیر اور سندھ کے عوام کے جذبات کو مجروح کیا. کسی بھی صوبے یا شہر کی تصدیق قبول نہیں. سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا پاکستان سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں، قومی یکجہتی کا قاضی ہے. پاکستان کا امریکہ اور ایران میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات. خطے کی صورتحال کا جائزہ. اسحاق ڈار کا علاقائی کشیدگی پر اظہار تشویش. کہا پائیدار امن و استحکام کے لیے سفارتی روابط جاری رکھیں. عباس عراقچی نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. اسحاق ڈار کا OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے بھی خطاب. کہا امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش کی مذمت کرتے ہیں. امریکی صدر کا جنگ میں نقصان کا ازالہ. ایران کے فنڈ سے کرنے کا اعلان. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بحری جہازوں، تجارت اور دیگر نقصان کا ازالہ ایران کے منجمد اثاثوں سے پورا کیا جائے گا. ٹرمپ کی ایران پر سب سے بڑے حملے کی دھمکی. کہا ایرانی مذاکرات چاہتے ہیں لیکن فی الحال معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا دوسرے ملک کے اثاثے ضبط کر کے مستقبل کے معاوضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کرنا خطرناک اور اشتعال انگیز روایت ہے. حکومتیں اثاثے ضبط کرنے کو معمول بنا لیں تو پھر کسی کے اثاثے محفوظ نہیں رہیں گے. اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی افراتفری نہ خوشگوار اور نہ ہی پرامن ہوگی. پاکستان کے سب سے بڑے ڈیٹا سینٹر کا افتتاح. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا منصوبہ ملک کو ناقابل تسخیر سیکیورٹی فراہم کرے گا. مارکا حق میں کامیابی ملکی تاریخ کا عظیم ترین لمحہ تھا. فیلڈ مارشل کی بصیرت آموز قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. متحد ہو کر کام کریں تو کوئی بھی ہدف ناقابل حصول نہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی تقریب میں شرکت. حکام نے سینٹر پر بریفنگ دی. وفاقی حکومت کا 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کا فیصلہ. وفاقی وزارت خوراک کا فیصلہ. کہا صوبوں کی مجموعی ضرورت پاسکو کے دستیاب ذخائر سے زیادہ ہے. وفاقی وزیر رانا تنویر نے کہا
عوام کو سستی اور معیاری گندم کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کر کے ملکی ضروریات پوری کریں گے. مارکیٹ میں استحکام برقرار رکھا جائے گا. خیبر پختونخوا حکومت کا گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن کا مطالبہ. کہا سندھ اور پنجاب بمپر فصل کے باوجود گندم خریداری کا ہدف حاصل نہ کر سکے. مارکیٹ میں بڑھتے ریٹ پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا گندم کی درآمد پر کتنا زر مبادلہ لگے گا. دریائے چناب میں سیلاب، چنیوٹ اور جھنگ کے کئی علاقے بھی زیر آب. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ڈوب گئیں. انتظامیہ الرٹ، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت. انتظامیہ کی متاثرہ علاقوں میں سفر سے گریز کی بھی ہدایت. ڈیرہ غازی خان میں طوفانی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، بند ٹوٹنے سے کئی علاقے ڈوب گئے. کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بھر میں 27 جولائی تک بادل برسیں گے. خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب، بلوچستان میں بارش ہوگی. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بادل برسنے کا امکان. ہیڈ مرالہ، خانقی اور قادر آباد پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ. سپریم کورٹ کا تمام نیب مقدمات آئینی عدالت منتقل کرنے کا حکم. سپریم کورٹ نے نیب مقدمات سے متعلق دائرہ اختیار کیس کا فیصلہ سنا دیا. 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری. عدالت نے فیصلے میں کہا آئین اور نیب قانون کے تحت سپریم کورٹ کے پاس نیب مقدمات سننے کا اختیار نہیں. نیب کی فوجداری اپیلیں اور زیر التوا درخواستیں آئینی عدالت منتقل کی جائیں. ہفتے سے سوموار تک پیٹرول کی قیمت کیا ہوگی؟ اوگرا آج فیصلہ کرے گی. گزشتہ روز پیٹرول 4 روپے 40 پیسے مہنگا ہوا. ڈیزل کی قیمت 3 روپے 62 پیسے بڑھائی گئی. پیٹرول کی آج کے لیے قیمت 331 روپے 52 پیسے. ڈیزل کی قیمت 378 روپے 66 پیسے فی لیٹر. لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی 4 سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی. وزیر اعظم شہباز شریف نے منظوری دے دی. جنرل عامر رضا کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا گیا. جنرل عامر رضا چیف آف جنرل سٹاف کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. وزیر اعظم کی مبارکباد، نئی ذمہ داری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نون لیگ سیاست نہیں عبادت کرتی ہے. دوسرے صوبوں کے عوام کہتے ہیں ہمیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ دے دو. پنجاب کے عوام نے کبھی دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں مانگا. آزاد کشمیر میں سوچ سمجھ کر ووٹ دینا. یہ نہ ہو پھر ترقی کو ترس جاؤ. نون لیگ کامیاب ہوئی تو کشمیر بھر میں ترقی آئے گی. صدر نون لیگ نواز شریف نے کہا آزاد کشمیر میں کسانوں کو سستی کھاد اور بیج دیں گے. طلبہ کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ دیں گے. عوام کو مفت ادویات دیں گے. میرپور میں بین الاقوامی ایئرپورٹ بن کر رہے گا. گھر گھر میں سوئی گیس اور پینے کا پانی آنا چاہیے. ایکسپریس وے کو مری سے مظفر آباد تک لائیں گے. ڈیرہ غازی خان میں طوفانی بارشیں، سیلابی ریلوں نے کئی علاقوں کو ڈبو دیا. کوہ سلیمان سے آنے والے برساتی ندی نالوں میں طغیانی، بند ٹوٹنے سے کئی علاقوں کا رابطہ منقطع. ضلعی انتظامیہ نے قریبی آبادیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا. ضلع تونسا کے کئی علاقوں میں بھی بارش، نشیبی علاقے زیر آب. پانی 2 بستیوں میں داخل، کئی علاقوں کا زمین سے رابطہ کٹ گیا. لاہور میں مسلسل چوتھے روز بارش، انتظامیہ الرٹ. بادل برسنے سے سڑکوں پر گڑھے، رائے ون روڈ کے قریب سڑک پر گڑھا پڑا. گڑھے کے باعث ڈمپر ڈرائیور سے جا ٹکرایا. تاج باغ کے علاقے میں بھی سڑک بیٹھ گئی. صدر آصف علی زرداری سے بلوچستان کے وزراء کی ملاقات. امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال. صدر مملکت کی ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت تیز کرنے کی ہدایت. کہا بلوچستان کے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور صوبے کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا خطے میں قیام امن کے لیے مؤثر سفارتکاری پر دنیا پاکستان کی معترف ہے. فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کی کاوشیں لائق تحسین ہیں. پاکستان کو حالیہ دنوں میں عظیم کامیابیاں ملی. پاکستان کی کامیابیوں سے دشمن پریشان ہے. مارکہ حق میں دشمن کو 4 دن میں شکست فاش دی. پاکستان کی عزت اور وقار دشمن کو ہضم نہیں ہو رہا.
امریکہ کے ایران پر حملے، اہواز اور بندر عباس میں دھماکے۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، ڈرونز اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا جوابی وار۔ اردن اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکہ کی مغربی ایشیا میں امریکی شہریوں کو ہنگامی سفر کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ کروڈ کی قیمت $96 فی بیرل سے زائد۔ امریکی خام تیل کی قیمت $89 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ اماراتی خام تیل کی قیمت $97 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا امریکہ ایران کو سزا دینا چاہتا تھا، تیل کی قیمتوں سے انہوں نے خود کو ہی سزا دے ڈالی۔ باقر کالیباف نے سوشل میڈیا پر طنزیہ میم بھی شیئر کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ پاک چین تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ایس سی او وزرائے خارجہ کے ہمراہ کرغزستان کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا ایس سی او رکن ممالک کے درمیان مسلسل تعاون کی اہمیت پر زور۔ آزاد کشمیر کے لیے 10 الیکٹرو بسیں مری پہنچا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا بسیں جلد مظفر آباد میں رواں دواں ہوں گی۔ خواتین، طلباء اور بزرگوں کے لیے مفت سفری سہولت ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کو الیکٹرو بسیں دینے کو سیاسی رشوت قرار دے دیا۔ کہا نون لیگ ٹیکس کے پیسے سے الیکشن خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نون لیگ کا اقدام انتخابی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ نینگر بخاری نے کہا چیف الیکشن کمشنر نوٹس لیں۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی سمیت 8 مسلم ممالک کی بیت المقدس سے متعلق اسرائیلی اقدامات کی مذمت۔ بیت المقدس کی تاریخی اور قانونی حیثیت کی تبدیلی کی کوششیں بھی مسترد۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا مسجد اقصی کی حرمت پر کوئی سمجھوتہ نہیں۔ اسرائیلی آبادکاروں کی اشتعال انگیز کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ عالمی برادری مقدس مقامات کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مندی۔ 100 انڈیکس میں 718 پوائنٹس کی کمی۔ 1,71,021 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام۔ سونا 4,600 روپے فی تولہ سستا۔ نئی قیمت 4,27,436 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 3,66,457 روپے کا ہو گیا۔ لاہور کا گوالا 1 لاکھ روپے چالان کا نادہندہ نکلا۔ نواں کوٹ کے علاقے سے ای چالان نادہندہ گوالا موٹر سائیکل سمیت پکڑا گیا۔ حوالات میں بند۔ ملک میں آج سب سے زیادہ درجہ حرارت۔ دلبندین میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ نواب شاہ میں 42، تربت اور پنجگور میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کراچی میں پارہ 35 ڈگری تک پہنچا۔ پشاور میں 35، لاہور میں 34، اسلام آباد میں 33 ڈگری ریکارڈ، کوئٹہ میں 37، گلگت میں 28، کردو میں 26 ڈگری، مظفر آباد میں 33، سری نگر میں 25 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔